السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اور پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف الہجاء اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کی تعریف میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ہمارے منہ نے جو کچھ بھی پھینک دیا، ہمارے منہ سے جو کچھ بھی نکلا اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ دو طرح کا ہو سکتا ہے، بامعنی بے معنی، یعنی ہمارے منہ سے جو لفظ نکلے گا اس کا کوئی معنی ہو بھی سکتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے منہ سے ایسا لفظ نکلتا ہے جس کا کوئی معنی ہے، جس کا کوئی مطلب ہے، تو اسے عربی زبان کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی بھی چیز کا نام معلوم ہوتا ہو، مختصر میں۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کام پایا جاتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہیں دے پاتا ہو بلکہ اسم یا فعل سے مل کر کے اپنا معنی ظاہر کرتا ہو، اسے حرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے، کسی اسم کا استعمال ہم جملے میں کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جملے میں صحیح طور پر استعمال کریں، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، بالکل صحیح استعمال کریں، تو اس اسم کے بارے میں 4 باتوں کی جانکاری ضروری ہے۔ 4 باتوں کی جانکاری ضروری ہے۔ اگر 4 باتوں کی جانکاری نہیں ہوئی تو اسم کو جملے میں رکھنے میں غلطی ہو جائے گی، صحیح طور پر اس اسم کو جملے میں نہیں رکھ پائیں گے۔ نمبر 1، اسم کی جنس کا جاننا بہت ضروری ہے، یعنی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا وہ اسم جس اسم کو ہم جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ عدد کے اعتبار سے جاننا ضروری ہے اسم کو کہ ہمارا اسم عدد کے اعتبار سے واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ عدد کے اعتبار سے ہمارے اسم کی پہچان ضروری ہے کہ ہمارا اسم واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جس اسم کو ہم جملے میں رکھنے جا رہے ہیں وہ واحد ہے یا مثنی ہے یا جمع ہے، اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا تو اس اسم کو جملے میں رکھ تو دیں گے، غلطی ہو جائے گی۔ نمبر 3، اسم کی وسعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جن کا جاننا بے حد ضروری ہے، جس کے بغیر ہم اپنے اسم کو جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہے اسم کا اعراب۔ یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسم یا ہمارے اسم کا مقام کیا ہے جملے میں اور ترکیب میں، ہم اپنے اسم کو کس حالت میں رکھیں۔ اعراب کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی۔ ہمارا اسم یا تو حالت الرفع میں ہوگا، یا تو حالت النصب میں ہوگا، یا حالت الجر میں ہوگا۔ ہمارا اسم یا تو حالت الرفع میں ہوگا، یا تو حالت النصب میں ہوگا، یا تو حالت الجر میں ہوگا۔ ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہمارا اسم ہوگا، اسم کی چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی۔ کل ہم نے ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ جیسے ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہاں پر محمد پڑھتے ہیں، پھر جب رسول کے ساتھ رام ادغام ہوتا ہے دال کا تو پھر در پڑھتے ہیں، اصل میں ہے وہ محمد۔ تو محمد کی ایک شکل یہاں پر دیکھیے، محمد، لیکن جب ہم اذان دیتے ہیں اور اذان کے وقت جب محمد کلمہ کا استعمال کرتے ہیں، لفظ محمد کا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہاں محمدن کہتے ہیں۔ ہم نے کلمے میں پڑھا تھا محمدن، اور یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں
محمدن، اور جب درود شریف پڑھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدن، تو درود شریف میں ہم محمدن استعمال کرتے ہیں، یعنی کبھی ہم محمدن استعمال کرتے ہیں، کبھی محمدن، کبھی محمدن۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسم کا استعمال کس حالت میں کریں، رفع کی حالت میں کریں، نصب کی حالت میں کریں، یا جر کی حالت میں کریں۔ اس جملے میں ہم اپنے اسم کو اعراب کے اعتبار سے کون سا درجہ دے کر کے رکھیں، رفع کا درجہ، نصب کا درجہ، یا جر کا درجہ، اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا، اس کے بغیر ہم اپنے اسم کا صحیح طور پر جملے میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، غلطی ہو جائے گی۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے وہ 4 باتیں جن کا جاننا ضروری ہے ایک اسم کے بارے میں، جس کے بغیر ہم اپنے اسم کا جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے، ان میں سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھا تھا وہ جنس، یعنی یہ جاننا ضروری ہے ہمارے اسم کے بارے میں کہ ہمارا اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمیں مذکر کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں عام طور پر یہ سمجھ لیں کہ ہر لفظ کو مذکر ہی سمجھا جاتا ہے، عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر لفظ مذکر ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو اب ہمیں اس لیے مذکر کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے، مؤنث کے بارے میں پڑھ لینا ہے۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی مؤنث، دوسرا غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث کسے کہتے ہیں؟ حقیقی مؤنث اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں مذکر ہو، جیسے یہاں ہم نے مثال لکھ دیا ہے، دیکھیں امن ماں، یہ حقیقی مؤنث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر ہے، ٹھیک ہے، باپ آتا ہے، ماں کے مقابلے میں باپ آتا ہے، عربی میں اسے ابن کہتے ہیں۔ بنتن لڑکی، اس کے مقابلے میں بھائی آتا، لڑکا آتا ہے۔ اختن بہن، یہ بھی حقیقی مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں بھائی آتا ہے۔ قطتن بلی، اس کے مقابلے میں بھی مذکر آتا ہے، اور بقرتن گائے، اس کے مقابلے میں بھی مذکر آتا ہے۔ تو حقیقی مؤنث آسان طریقے سے یہ سمجھے کہ جو حقیقت میں مؤنث ہو اور جس کے مقابلے میں مذکر پایا جاتا ہو وہ حقیقی مؤنث ہے۔ غیر حقیقی مؤنث، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ غیر حقیقی مؤنث یعنی وہ اسم جو حقیقت میں مؤنث نہ ہو بلکہ جس کا استعمال مؤنث کے طور پر کیا جاتا ہو، اس میں پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہمارے پاس ایک مؤنث اسم آیا، ہم نے جانا کہ یہ مؤنث ہے، لغت والوں نے لکھا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لفظ مؤنث ہے، احادیث پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لفظ مؤنث ہے، تو اس میں 2 بات ہو سکتی ہے، یا تو اس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے گی۔ اگر لفظی مؤنث میں، غیر حقیقی مؤنث میں اگر مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو اسے علامتی مؤنث کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے تو اسے سماعی مؤنث کہتے ہیں۔ مؤنث کی 3 علامتیں، 3 نشانیاں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، کسی اسم کے آخر میں گولتا ہو، تائے مربوطہ ہو، التاء المربوطہ، کسی اسم کے آخر میں تائے مربوطہ ہو تو عام طور پر یہ سمجھ لیں کہ وہ مؤنث اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی اسم کے آخر میں کھڑا زبر اور یہ یا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ مؤنث ہو سکتا ہے۔ کسی اسم کے آخر میں فتحہ ہو، الف ہو اور حمزہ ہو تو یہ علامت بھی مؤنث کی ایک علامت ہے۔ تو گویا کہ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر کسی اسم کے آخر میں یہ گولتا نظر آ جائے، یا کسی اسم کے آخر میں کھڑا زبر اور یا نظر آ جائے، جیسے گولتا کی مثال، جیسے مرواحتن، یہاں دیکھ لیں، مرواحتن، یہ مؤنث اسم ہے۔ مؤنث اسم کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس اسم کے آخر میں گولتا ہے، اس اسم کے آخر میں گولتا ہے۔ تو گولتا، تائے مربوطہ، یہ مؤنث کی ایک پہچان ہے غیر حقیقی مؤنث میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کھڑا زبر اور یا ہو تو یہ بھی مؤنث کی ایک پہچان ہے۔
جیسے ذکر، ذکر کھڑا زبر یا، یہ مؤنث کی پہچان ہے، تو اسے اب ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ نمبر 3 زبر الف اور حمزہ ہو تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، جیسے حمراء ہو، تو یہ کلمہ مؤنث ہو جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں حمزہ زبر ہے، الف ہے اور حمزہ ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ بھی مؤنث ہے، یعنی علامتی مؤنث ہے۔ اور سماعی مؤنث، سماعی مؤنث کسے کہتے ہیں؟ سماعی مطلب جسے ہم نے سنا ہے، عرب لوگوں نے جس اسم کو، جس کلمے کو، جس لفظ کو مؤنث کہا ہو، جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہو، جس میں کوئی علامت نہ ہو مؤنث کی، جس میں مؤنث کی کوئی پہچان نہ ہو، بلکہ عربوں سے ہم نے اس لفظ کو مؤنث کہتے ہوئے سنا، تو آج ہم بھی اسے مؤنث کہیں گے، مؤنث پڑھیں گے، اور اس میں ہمارا کوئی دوسرا اختیار نہیں ہوگا۔ سماعی مؤنث کی تعریف ہم نے لکھا ہے، وہ لفظی مؤنث جسے عرب مؤنث بولتے ہوں، جس میں مؤنث کی کوئی پہچان نہ ہو، جیسے سماعن، اس میں دیکھیں آخر میں بولتا ہے نہیں ہے، آخر میں کھڑا زبر یا ہے نہیں ہے، آخر میں زبر الف حمزہ ہے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ مؤنث ہے۔ سماعن کا معنی آسمان، اس لیے مؤنث ہے کیونکہ عربوں نے اسے مؤنث کہا ہے، عربوں نے اسے مؤنث پڑھا ہے۔ اسی طرح اردن، یہ بھی مؤنث ہے، زمین، شمسن سورج، یہ بھی مؤنث ہے، سماعی مؤنث، نفسن جان، یہ بھی مؤنث ہے، دارن گھر، یہ بھی مؤنث ہے، حربن لڑائی، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو کچھ اسماء ایسے ہیں عربی زبان میں کہ جن اسماء کی کوئی پہچان نہیں ہے مؤنث ہونے کے بارے میں، یعنی مؤنث کی کوئی پہچان اس اسم کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہے کیونکہ عربوں نے اسے مؤنث پڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ہم نے یہ جانا کہ کوئی مؤنث، یعنی ایک اسم مؤنث ہوتا ہے تو کس کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 حقیقی مؤنث، نمبر 2 غیر حقیقی، غیر حقیقی میں وہ علامتی مؤنث ہو سکتا ہے وہ اسم، یا تو سماعی مؤنث ہو سکتا ہے۔ ایک لفظ دے کر کے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کی پہچان آپ کریں گے۔ جیسے قلم، قلم، یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کی پہچان کرنی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغ میں یہ لے کر کے چلے کہ یہ اسم مذکر ہو سکتا ہے، یہ اسم مذکر ہو، لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے ہم یہاں پر چیک کریں گے۔ سب سے پہلے قلم کے بارے میں چیک کریں گے کہ مؤنث کی جو پہلی قسم ہے حقیقی، کیا یہ حقیقی مؤنث ہے، کیا حقیقت میں یہ مؤنث ہے، کیا اس کے مقابلے میں کوئی مذکر آتا ہے، کیا یہ حقیقی مؤنث ہے؟ قلم نہیں ہے، حقیقی مؤنث نہیں۔ جب حقیقی مؤنث نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ قلم غیر حقیقی مؤنث ہو، لفظی مؤنث ہو، یعنی ایسا مؤنث ہو جسے لفظاً مؤنث بولا جاتا ہو۔ تو اس میں 2 باتیں تھی کہ اس کے آخر میں تا ہو سکتا ہو، یا الف اور کھڑا زبر اور یا فتحہ الف اور حمزہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں علامتیں یہاں پر نہیں ہیں۔ کچھ ہم نے الفاظ یہاں لکھے ہیں سماعی مؤنث کے، وہ الفاظ ان الفاظ میں سے بھی نہیں ہے، تو اب ہم اسے کنفرم کر دیں گے کہ قلم مذکر ہے، قلم مذکر ہے، کیونکہ مؤنث کی جو کیٹیگریز ہے، مؤنث کی جو قسمیں ہیں، وہاں پر ہم نے رکھ کر کے دیکھا، یہ کہیں پر بھی فٹ نہیں ہوا، لہذا یہ مذکر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔